फरवरी 1707 अहमदनगर दक्कन में मुगलों का शाही खैमा, जिसमें एक 88 साल का बूढ़ा बिस्तर मर्ग पर पड़ा है। चेहरे पर थकावट है और आंखों में ऐसी मायूसी जो उमूमन बादशाहों की आंखों में नजर नहीं आती। हालांकि वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी रखता है, 15 करोड़ इंसानों की तकदीर का मालिक है, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही हैं। वो अपने बेटों को जिंदगी के आखिरी खत लिख रहा है और उनमें मौजूद अल्फाज किसी फातिह के नहीं, एक ऐसे इंसान के हैं जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। लिखा, मैं एक अजनबी की हैसियत से आया था और बतौर अजनबी ही दुनिया से जा रहा हूँ। इस तवील जिंदगी में मैंने खुदा के सिवा किसी को अपना साथी नहीं पाया और अब मुझे खौफ है कि मेरे बाद सल्तनत का क्या होगा। ये था 50 साल तक दुनिया की सबसे अमीर रियासत पर राज करने वाला शहंशाह मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, वो के आज भी जिसका नाम लेते ही दो एक्सट्रीम सामने आ जाती हैं। एक तरफ वो लोग जो उसे एक नेक हुक्मरान मानते हैं, वलीउल्लाह कहते हैं, यहाँ तक कि कुछ तो उन्हें हिंदुस्तान में खिलाफत राशिदा का नमूना कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो औरंगजेब को एक जुनूनी कहते हैं, मंदिरों को तोड़ने वाला, अक़लियतों पर जुल्म करने वाला कहते हैं। हर किसी का अपना अपना औरंगजेब है, लेकिन असल औरंगजेब कौन है ये आज हम दरीचा पर जानेंगे, जहां आज हम आपको एक हीरो की कहानी नहीं, एक विलन की कहानी भी नहीं, बल्कि एक ट्रेजिक स्टोरी सुनाएंगे कि एक शख्स अपने उसूल, अपने डिसिप्लिन और अपने अज़्म की वजह से दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत का मालिक बना, लेकिन उसकी तमाम खूबियों ने ही सल्तनत का ताबूत भी तैयार कर दिया। औरंगजेब शाहजहां का तीसरा बेटा था और फेवरेट बेटा तो बिल्कुल नहीं था। शाहजहां की आंखों का तारा था सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह, एक सूफी मिजाज, बहुत ही लिबरल फलसफी शहजादा जो महल की आरामदेह जिंदगी में रहता, हिंदू पंडितों और मसीही पादरियों के साथ उठता बैठता, बल्कि संस्कृत की किताबों के फारसी तर्जुमे भी करता। शाहजहां को दारा में मुगलों का मुस्तकबिल नजर आता था, वो मुस्तकबिल जिसे अकबर ने शुरू किया था, यानी सबको साथ लेकर चलने वाला नजरिया, चाहे इसके लिए अपना दीन ही कुर्बान क्यों ना करना पड़ जाए। लेकिन दारा शिकोह जंगों से दूर रहने वाला आदमी था और उसमें सल्तनत चलाने की सलाहियत और मैदान में लड़ने की हिम्मत की बहुत कमी थी। मुगल दरबार से वाबस्ता हर अमीर वजीर जानता था कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क को दारा के हवाले किया गया तो वो सल्तनत डिबो देगा। और दूसरी तरफ औरंगजेब था, खामोश, तन्हा और दीन को सबसे ज्यादा अहमियत देने वाला। जब दारा शिकोह महल के आरामदेह बिछौनों पर सोता था, औरंगजेब मुगल सल्तनत की खतरनाक सरहदों और महाजों पर जंगें लड़ता। हकीकत यह है कि बादशाहत के निजाम में सूफी मिजाजी नहीं चलती। ये तो है ही तलवार का निजाम, जबर का निजाम। इसकी तो बुनियाद ही इस बात पर है कि जो तलवार के जोर पर हुकूमत कर सकता है वही बादशाह है, क्योंकि जब इक़्तिदार की बुनियाद ही मेरिट ना हो बल्कि उसे एक ही खानदान में और औलादों में बांटा जाए तो उसे सिर्फ एक चीज ही कायम रख सकती है, वो है खून, चाहे परायों का हो या अपनों का। और ये खून आपको हर उस जगह मिलेगा जहां इक़्तिदार आवाम की राय से नहीं, तलवार के जोर से मिलता है। फैसले कौम की नहीं, बादशाह की मर्जी की बुनियाद पर होते हैं। और इंसाफ का मतलब सिर्फ वो होता है जो तख्त पर बैठा हुआ शख्स कह दे। तो ऐसे निजाम में दो बिल्कुल मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आमने सामने थे। दारा शिकोह हालात के मुताबिक झुकना और समझौता करना जानता था, लेकिन औरंगजेब बिल्कुल नहीं, और ये बात सब उसके बचपन से ही जानते थे। मई 1633 में जब औरंगजेब सिर्फ 15 साल का था तो शाहजहां के दरबार में हाथियों की लड़ाई हो रही थी। जी हाँ, गरीब मुर्गों की लड़ाई देखते थे और बादशाह हाथियों की। तो इस लड़ाई के दौरान एक हाथी बिदक गया और सीधा शहजादों की तरफ दौड़ा। सब जान बचाकर भाग निकले, लेकिन 15 साल का औरंगजेब अपनी जगह से नहीं हिला, बल्कि अपना नेजा हाथी के मुंह पर मारा भी। जवाबन हाथी ने शहजादे को घोड़े समेत नीचे गिरा दिया। औरंगजेब फौरन खड़ा हुआ और तलवार के साथ हाथी से भिड़ने लगा। इतनी देर में फौजी एहलकार आ गए और उसे बचा लिया।
بعد میں جب شاہجہاں نے اس بہادری پر انعام دیا تو اورنگزیب کا جواب تھا، اگر یہ مقابلہ میری موت پر ختم ہوتا تو یہ رسوائی نہیں تھی، رسوائی تو یہ ہوتی کہ میں پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتا۔ اس واقعے سے اندازہ لگا لے کہ جس چیز کو اورنگزیب ٹھیک سمجھتا تھا اس سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، اور یہ بات تب ثابت ہوئی جب 1657 میں شاہجہاں بیمار پڑ گیا اور اس کے چاروں بیٹے تخت کے لیے میدان میں اتر پڑے۔ مغلوں کا اصول تھا تخت باپ کی وصیت سے نہیں، بیٹوں کی تلوار سے طے ہوگا، یعنی یا تو تخت یا پھر تابوت۔ اور یہ کوئی اورنگزیب کی دفعہ میں نہیں ہوا جیسا کہ لوگ عموماً سمجھتے ہیں، بلکہ یہ رول مغلوں میں پہلے سے موجود تھا۔ ایک پوری ہسٹری تھی، روایت تھی کہ باپ کی مرتی ہوئی آنکھیں بیٹے کی بغاوت دیکھ کر بند ہوتی تھیں۔ اکبر کو اپنے بیٹے جہانگیر کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، جہانگیر کو شاہجہاں کی اور شاہجہاں کو اورنگزیب کی۔ سمجھے، مغلوں میں نظام جانشینی ایک طرح کا سروائیول آف دی فٹسٹ کا نظام تھا، جس میں خون ریزی تو ہوتی تھی، لیکن ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ سلطنت کی باغ ڈور کسی ناتجربہ کار یا کمزور شہزادے کے ہاتھوں میں نہیں آتی تھی، بلکہ تخت ہمیشہ ایسے بندے کو ملتا جو جنگ اور سیاست دونوں کا بڑا تجربہ رکھتا تھا۔ یہی بات اورنگزیب نے والد شاہجہاں کو ایک خط میں لکھی تھی کہ بادشاہت عوام کی پاسبانی کا نام ہے، یہ کوئی ایسی عمارت نہیں جو محض وراثت میں مل جائے، بلکہ اس کے لیے اہل ہونا ضروری ہے۔ تو جب تخت کے لیے بھائیوں کا مقابلہ شروع ہوا تو اورنگزیب کے پاس فوجی تجربہ تھا، ڈسپلن تھا، اسٹریٹجی تھی، اس کو ٹکر دینا آسان نہیں تھا، اور دارا شکو جیسے بندے کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ سامو گڑھ کے میدان میں ایک زبردست لڑائی ہوئی، دارا شکو کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا اور نتیجہ اس کی موت کی صورت میں نکلا۔ جی ہاں، اورنگزیب نے اپنے سگے بھائی کو قتل کروا دیا۔ لیکن کیا یہ صرف اورنگزیب نے کیا؟ نہیں، مغل بادشاہوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ خود شاہجہاں نے 1628 میں جب تخت سنبھالا تھا تو اپنے بھائی شہریار اور بھتیجوں کو قتل کروا دیا تھا۔ ہاں، اورنگزیب نے ایک کام سب سے مختلف کیا، اس نے اس قتل کو سیاسی نہیں بلکہ مذہبی جواز دیا۔ 1659 میں جب دارا شکو کو زنجیروں میں جکڑ کر دلی لایا گیا تو اورنگزیب نے اسے صرف سیاسی دشمن کے طور پر قتل نہیں کروایا، بلکہ قاضیوں سے باقاعدہ فتوے لیے اور دارا پر مرتد ہونے اور اسلام کے خلاف بولنے کا الزام لگا کر اسے سزائے موت دی۔ پھر اپنے دوسرے بھائی مراد کے قتل کا بھی حکم دیا، اور ایک بھائی شجاع اور والد شاہجہاں کو پہلے ہی قید میں ڈال چکا تھا۔ دی گریٹ مغلز میں سے ایک اب جبرن ریٹائر کر کے قلعے میں قید کر دیا گیا تھا۔ مغلوں میں برادر کشی کی روایت تو موجود تھی، لیکن زندہ باپ کا تخت چھین لینا بہت ہی برا سمجھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دلی کے قاضی نے اورنگزیب کی بادشاہت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کا نتیجہ انہیں اپنے عہدے سے ہاتھ دھونے کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ شریف مکہ نے کئی سال تک اورنگزیب کو ہندوستان کا جائز حکمران نہیں مانا، اور جب تک شاہجہاں زندہ تھا اورنگزیب کا بھیجا گیا کوئی تحفہ قبول نہیں کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایران کے صفوی شاہ سلیمان اول نے تنزیہ ایک خط میں اورنگزیب کو لکھا کہ تم عالمگیر نہیں، پدرگیر ہو، یعنی دنیا فتح کرنے والے نہیں، باپ کو پکڑنے والے ہو۔ بہرحال جبری ریٹائرمنٹ پر شاہجہاں عمر بھر اورنگزیب سے ناراض رہا، یہاں تک کہ 1666 میں اسی حالت میں انتقال کر گیا۔ اسے وصیت کے مطابق تاج محل میں اپنی چہیتی بیوی ممتاز محل کے ساتھ دفن کیا گیا، جہاں اورنگزیب 1 مہینے بعد فاتحہ پڑھنے کے لیے آیا۔ اب اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا، اور اب دلی کا تاجدار وہی تھا۔ اور یہیں سے ہمیں وہ 2 اورنگزیب نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک کو دنیا ولی کہتی ہے اور دوسرے کو تاریخ کا سب سے ظالم انسان۔ سوال یہ ہے کہ آخر اصل اورنگزیب کون تھا؟ تخت پر بیٹھتے ہی اورنگزیب کی کہانی 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ اس کے 2 چہرے سامنے آتے ہیں، ایک وہ جو رات کے پچھلے پہر مصلے پر بیٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، جو شاہی خزانے سے اپنی ذات پر 1 پیسہ خرچ نہیں کرتا، جو ٹوپیاں سی کر اور قرآن مجید کی کتابت سے اپنا گزارا کرتا ہے، وہ جو اسلامی قوانین کا سب سے بڑا مجموعہ فتاوی عالمگیری بنواتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ تو اسے ولی اللہ کہتے ہیں، زندہ پیر کہتے ہیں، مثالی حکمران کہتے ہیں،
بلکہ ہندوستان میں خلافت راشدہ کا نمونہ سمجھتے ہیں۔ اور ٹھیک اسی وقت ایک دوسرا اورنگزیب بھی موجود ہے، وہ کہ جس کے ایک حکم پر بنارس کا کاشی وشوناتھ مندر توڑ دیا جاتا ہے، وہ کہ جس کا نام لیتے ہی آج تک انڈیا میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو اصل اورنگزیب کون ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دونوں اصلی ہیں۔ یہ کوئی دو الگ الگ آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی شخص کی کہانیاں ہیں جو ایک ہی سانس میں عابد بھی ہے اور بے رحم بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی انسان میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کا جواب ہے اس بات میں جو ہم نے شروع میں کہی تھی کہ بادشاہت تلوار کا نظام ہے۔ اس نظام میں بادشاہ ایک فرد نہیں ہوتا بلکہ خود ریاست ہوتا ہے۔ اس کا عقیدہ ریاست کی پالیسی بن جاتا ہے، اس کی مرضی ریاست کا قانون بن جاتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار کو روکنے والا باغی کہلاتا ہے۔ تو اورنگزیب کا مسلح اور اورنگزیب کی تلوار یہ کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں تھیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ تھے۔ اورنگزیب کے لیے سیاست ہی مذہب تھی اور مذہب ہی سیاست تھا۔ آج کے سیکولر مائنڈ سیٹ کو یہ بات شاید ہضم نہ ہو کہ مذہب کو سیاست میں کیوں لایا گیا۔ وہ اسے مذہب کا استحصال کہتے ہیں، ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے اورنگزیب بالکل غلط نہیں تھا۔ اسلام کوئی مسجد کی چار دیواری میں بند کچھ عبادتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اسلام میں دین اور سیاست دو الگ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اور سیرت نبوی میں صاف موجود ہے کہ ملک کی معیشت کیسے چلے گی، جنگ کے اصول کیا ہوں گے، عدل کا نظام کیسے ہوگا، اور ایک حکمران کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ اسلام میں خدا کا قانون ذاتی زندگی سے لے کر ایوان اقتدار تک یکساں نافذ ہوتا ہے۔ اورنگزیب اسی اسلامی نظریے کو سمجھتا تھا اور اسی پر عمل پیرا تھا۔ اس کے نزدیک سلطنت مغلیہ کوئی خاندانی جاگیر نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ اگر اس کے سیاسی اسلام کا یہ سوچ اور نظریہ کسی کو برا لگتا ہے تو بے شک لگے، لیکن اورنگزیب کو اور اسلام کی اصل تعلیمات کو سمجھنے والوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کے لیے اپنے خاندان سے ٹکرانے کو تیار تھا۔ اقلیت تو پھر دوسری چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں اورنگزیب کے دو بالکل مختلف روپ نظر آتے ہیں، شاید اس لیے کہ ہر کتاب لکھنے والے کی اپنی آنکھ ہوتی ہے، اپنا زمانہ ہوتا ہے اور اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جدو ناتھ سرکار نے اورنگزیب پر ایک بہت بڑی کتاب لکھی۔ اس کے قلم سے جو اورنگزیب سامنے آیا وہ ایک متعصب اور اقلیت کا دشمن حکمران تھا، جس کے سخت مذہبی فیصلوں نے سلطنت کو زوال کی طرف دھکیل دیا۔ لیکن ماڈرن ہسٹورین آڈری ٹرشکی کہتی ہیں یہ اورنگزیب تو ہمیں آج کی سیاست نے دکھایا ہے، وہ تو اپنے دور کے اصولوں پر چلنے والا ایک بادشاہ تھا جسے آج جان بوجھ کر ولن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کی اپنی اپنی تاریخ ہے، جس کا جو دل چاہے مان لے، یہ تو سب سے آسان اور سب سے بزدلانہ بات ہوگی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سورس کو تولنا پڑتا ہے کہ کس نے لکھا، کب لکھا اور کیوں لکھا، کیونکہ اصلی اورنگزیب مکمل طور پر کسی ایک سائٹ پر نہیں ہے، بلکہ انہی کتابوں کے بیچ کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ آئیے اب ایک ایک کر کے وہ فیصلے کھولتے ہیں جن پر 300 سال بعد آج بھی بحث ہوتی ہے، اور شروعات کرتے ہیں اسی زخم سے جس پر سب سے زیادہ درد محسوس کیا جاتا ہے، مندر۔ کیا اورنگزیب نے واقعی مندر توڑے تھے؟ جواب بالکل سمپل ہے، ہاں توڑے تھے، لیکن کیا وہ یہ کام کرنے والا پہلا مغل بادشاہ تھا؟ بالکل نہیں، اس سے پہلے بھی یہ کام ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ مذہبی نہیں سیاسی تھی۔ شاہجہاں نے بھی مندر توڑے تھے، لیکن کیا اس کی شہرت مندر توڑنے والے کی ہے؟ بالکل نہیں، وہ تو تاج محل بنانے والا بادشاہ ہے، لیکن اورنگزیب بادشاہی مسجد بنانے والا نہیں کہلاتا، اس کے حصے میں بدنامی آئی۔ حالانکہ یہ بات تاریخ میں بالکل واضح ہے کہ اس دور میں مندر صرف عبادت گاہیں نہیں بلکہ سیاسی طاقت کے مراکز بھی تھے۔ جہاں سے بغاوت ہوتی یا ریاست کے خلاف سازش ہوتی تھی وہاں ایکشن لیا جاتا اور جیت کی علامت کے طور پر ان کی طاقت کے سب سے بڑے سمبل مندر کو گرا دیا جاتا۔ اور یہ کام صرف مسلمان حکمرانوں نے نہیں کیا، خود ہندو حکمران بھی شو آف پاور کے لیے ایسا کرتے تھے۔
پھر اورنگزیب کو مندر توڑنے والا ظاہر کر کے تصویر کا دوسرا رخ بھی چھپا لیا جاتا ہے، یہ کہ اس نے بے شمار ہندو مندروں اور پنڈتوں کو مالی گرانٹس اور جاگیریں بھی دی، جن کی دستاویزات آج تک موجود ہے، اور ایسے مندروں کی تعداد بلا شبہ توڑے جانے والے مندروں سے تو کہیں زیادہ ہیں۔ پھر اورنگزیب کے دوسرے فیصلوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جیسے کہ ہولی جیسے تہواروں پر پابندی لگانا، لیکن ساتھ یہ نہیں لکھا جاتا کہ اورنگزیب نے عید، عاشور، نوروز اور دیگر تہواروں پر ہونے والی خرافات پر بھی پابندی لگائی تھی۔ پھر ان پابندیوں کے بیچ ستی کی بھیانک رسم کو بھی بین کیا تھا، جس سے اچھا فیصلہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ ستی ہندوؤں کی وہ رسم تھی کہ جس میں کسی مرنے والے کی بیوہ اس کے ساتھ زندہ جلا دی جاتی تھی، لیکن جس فیصلے پر اورنگزیب کو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ تھا جزیہ لگانا۔ یہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو کسی اسلامی ریاست میں صرف غیر مسلموں پر لگایا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں انہیں فوجی خدمت سے آزادی دی جاتی ہے، لیکن اورنگزیب نے جزیہ کو ایک مرتبہ پھر نافذ کیا، جو بابر اور ہمایوں کے دور کے بعد اکبر کے زمانے سے موقوف کر دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد تقریباً 100 سال تک اکبر، پھر جہانگیر اور شاہجہاں کے دور میں بھی مغل حکومت ہندوؤں اور دوسری مائنورٹیز سے کوئی جزیہ نہیں لیتی تھی، لیکن 1679 میں تخت پر بیٹھنے کے 22 سال بعد اورنگزیب نے جزیہ دوبارہ نافذ کر دیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ ایک وجہ تو اورنگزیب کا ہندوستان کو شریعت کی بنیاد پر چلنے والا ایک اسلامی ملک بنانا تھا۔ وہ اکبر کے دور میں پیدا ہونے والی ہر برائی کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک اور وجہ بھی تھی، یہ کہ مغل خزانہ تیزی سے خالی ہو رہا تھا۔ دکن میں اور مراٹھوں کے خلاف جنگوں کے لیے پیسہ چاہیے تھا، تو جزیہ لینے کے لیے غیر مسلم رعایا کو 3 حصوں میں بانٹا گیا۔ ایک دولت مند طبقہ، وہ کہ جس کی سالانہ آمدنی 10,000 درم یا اس سے زیادہ ہو، ان سے سال میں 48 درم جزیہ لیا جاتا تھا، جو اپنے زمانے میں تقریباً 13 روپے کی رقم بنتی ہے۔ یہ کتنا پرسنٹ ہوا؟ 0.48%۔ جی ہاں، مسلمانوں کی زکوٰۃ بھی کم از کم اس سے 5 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ پھر جن کی آمدنی 10,000 درم سے کم لیکن 200 درم سے زیادہ ہو، ان پر 24 درم ٹیکس لگایا گیا، یعنی تقریباً 6.5 روپے سالانہ۔ اور جو اس سے بھی کم کماتے تھے، 200 درم سے بھی کم لیکن اپنا گزر بسر کر سکتے تھے، ان سے سالانہ 12 درم وصول کیے جاتے تھے۔ اور اس ٹیکس کا ایک ایڈوانٹیج تھا، اقلیتوں سے فوجی خدمت نہیں لی جاتی تھی۔ مسلمان تو زکوٰۃ، عشر اور صدقات بھی دیتے تھے، اوپر سے فوجی خدمت بھی فرض تھی کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا تھا، لیکن غیر مسلموں کو جان کا خطرہ مول لینے سے آزادی حاصل تھی اور اس کے بدلے وہ یہ ٹیکس ادا کرتے تھے۔ پھر سرکاری ملازم، فوجی، مغل ایڈمنسٹریشن میں کسی بھی لیول پر موجود غیر مسلم، مذہبی پیشوا اور ہاں معذور، بوڑھے، فقیر، غلام، سب اس ٹیکس سے مستثنی تھے۔ بہرحال اس فیصلے نے مغل سلطنت کو فائنینشلی تو شاید بچا لیا ہو، لیکن اندر سے بہت نقصان پہنچایا، کیونکہ مسلمان ہندوستان میں اقلیت میں تھے۔ اس حقیقت کو اکبر نے تو سمجھ لیا، لیکن اورنگزیب اپنے تمام تر خلوص، اہلیت اور قابلیت کے باوجود بالکل نہیں سمجھ پایا۔ اس زمانے میں ہندوستان کی کم از کم 3/4 یعنی 75% آبادی غیر مسلم تھی، خاص طور پر ہندو بہت ہی زیادہ تھے۔ ان کے بعد سب سے زیادہ تعداد سکھوں کی تھی، اور انہی دونوں کے ساتھ اورنگزیب کی محاذ آرائی ہوئی۔ خاص طور پر سکھوں کے ساتھ تو معاملہ اس لیول پر چلا گیا کہ 1675 میں اورنگزیب نے نوے گرو تیغ بہادر کو قتل کروا دیا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس نے مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان نفرت کا وہ بیج بویا جو صدیوں قائم رہا۔ سکھ کہتے ہیں کہ گرو تیغ بہادر نے کشمیری پنڈتوں کو زبردستی مسلمان بنائے جانے کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جس پر اورنگزیب نے انہیں پھانسی دے دی۔ لیکن مغل دور میں کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی ویسے ہی کوئی مثال نہیں ہے، اور نہ ہی اس زمانے کی کسی تاریخ میں ایسے کسی بھی واقعے کا حوالہ ملتا ہے۔ تو یہ وجہ تو نہیں ہو سکتی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ گرو تیغ بہادر ریاست کے لیے ایک سیاسی اور عسکری چیلنج بن رہے تھے۔ وہ مغلوں کے لیے ایک سیاسی اور اسٹیٹ اتھارٹی کا مسئلہ تھا۔ ریاست کے خلاف کوئی بھی پیرلل اسٹیٹ کھڑی کرے گا تو وہ کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم،
ریاست اسے برداشت نہیں کرے گی۔ حقیقت جو بھی ہو، اس ایک واقعے نے سکھ مذہب پر بڑا اثر ڈالا۔ اگلے گرو گوبند سنگھ نے تو خالصہ کے نام سے ایک منظم عسکری گروہ تشکیل دے دیا۔ یوں سکھ مذہب ہی بدل کر رہ گیا، وجہ چاہے سیاسی ہو یا مذہبی۔ لیکن ایک بات طے تھی، اورنگزیب کے نزدیک ریاست کی اتھارٹی کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو کچل دینا چاہیے، چاہے وہ سگے بھائی کی ہو یا کسی مذہبی پیشوا کی۔ اورنگزیب کے لیے اسلام سچا عقیدہ بھی تھا اور سلطنت چلانے کا طریقہ بھی، اور اس کا اصول بالکل سادہ تھا، سلطنت اور اسلام کی بقا کے لیے ہر چیز کو جھکنا پڑے گا۔ لیکن اورنگزیب کو ایک بات کا اندازہ نہیں تھا کہ زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں۔ وہ ہندوستان کی گراؤنڈ ریالٹیز سے اس طرح واقف نہیں تھا جس طرح اس جیسے جہاندیدہ بادشاہ کو ہونا چاہیے تھا، اور اس بات سے بھی کہ ہر چیز کا جواب تلوار نہیں ہوتی۔ تو جب آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھول جاتے ہیں اور ہر چیز کا جواب جبر سے دیتے ہیں، تو پھر کوئی آندھی اٹھتی ہے جو ریاست کو ہی اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے، اور ہندوستان میں یہ آندھی اٹھی دکن کے پہاڑوں سے۔ 1650 کی دہائی میں جنوبی ہند میں ایک غیر معمولی صلاحیت اور ہمت رکھنے والے شخص نے سر اٹھایا۔ نام تھا شیواجی۔ کچھ ہی سالوں میں اس نے مراٹھوں کو ایک بہت بڑی طاقت بنا دیا۔ 1663 میں پونے اور 1664 میں سورت پر زبردست حملوں کے بعد وہ مغلوں کو کھل کر چیلنج کر رہا تھا۔ اس لیے اورنگزیب اب چاہتے ہوئے بھی شیواجی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک ہندو راجپوت مرزا راجہ جے سنگھ کی قیادت میں ایک زبردست لشکر بھیجا۔ شیواجی کا گھیرا تنگ کر کے پورندر قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا، اور بالآخر 2 مہینے بعد شیواجی نے ہتھیار ڈال دیے۔ جون 1665 میں معاہدہ پورندر ہوا۔ شیواجی نے مغلوں کی بالادستی قبول کر لی، 23 قلعے اور علاقے دیے، خراج کا وعدہ کیا اور ضرورت پڑنے پر مغلوں کی طرف سے لڑنے کا وعدہ کیا۔ بلکہ معاہدے کے تحت مئی 1666 میں شیواجی اپنے بیٹے سمبھاجی کے ساتھ آگرہ دربار بھی پہنچا، سلامی ادا کی، تحائف دیے، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جو کہنے کو تو بہت ہی معمولی اور چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس کا ہندوستان کی تاریخ پر بہت بڑا امپیکٹ پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ دربار میں شیواجی کو سلامی پیش کرنے کے بعد 5000 منصبداروں کی صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ گو کہ یہ کوئی چھوٹا منصب نہیں تھا، لیکن شاید شیواجی اسے اپنے شایان شان نہیں سمجھتا تھا، اور جب اسے دربار میں مہاراجہ جسونت سنگھ کے پیچھے کھڑا کیا گیا تو اس کی برداشت ختم ہو گئی۔ اصل میں شیواجی جسونت کو کئی جنگوں میں ہرا چکا تھا، اور کسی ایسے شخص کے پیچھے کھڑا ہونا جسے وہ میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر چکا ہو، شیواجی کو اپنی توہین محسوس ہوئی۔ یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا یا دربار کے پروٹوکول آفیسرز کی غلطی تھی، جو بھی تھا، شیواجی کا ریئیکشن آیا اور بہت بھیانک آیا۔ اس نے دربار کے آداب کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور وہ ویسے بھی کوئی درباری آدمی نہیں تھا۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، بلکہ زمین پر لیٹ کر منہ سے ایسی آوازیں نکالنے لگا جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا اس پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے۔ پھر شاہی آداب کے بالکل خلاف اورنگزیب سے رخصت لیے بغیر اور پیٹھ دکھا کر چلا بھی گیا۔ یہ مغل دربار کے پروٹوکول کی خلاف ورزی اور بادشاہ کی گستاخی کا ایسا واقعہ ہے جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی، اور سب سے خطرناک بات یہ کہ یہ سب اورنگزیب جیسے بادشاہ کے سامنے ہوا جس نے شیواجی کو اس کی رہائش گاہ میں ہی نظر بند کروا دیا اور باہر صف پہرا لگا دیا۔ ویسے واقعہ جو بھی ہو، ایک بات تو طے ہے کہ بندے نے کام تو بہت ہی بہادری والا کیا۔ اس نے اپنی عزت کو اہمیت دی، اس خطرے کے باوجود کہ یہ حرکت کر کے اسے موت بھی مل سکتی ہے۔ بہرحال اس واقعے نے اورنگزیب اور شیواجی کے بیچ مفاہمت کا آخری امکان بھی ختم کر دیا، اور پھر اگست 1666 میں شیواجی نظر بندی توڑ کر اپنے بیٹے سمیت فرار ہو گیا۔ مشہور کہانی تو یہی ہے کہ وہ مٹھائی کی ٹوکریوں میں چھپ کر نکلا، لیکن نیوٹرل ہسٹورینز کے مطابق اس نے بھاری رشوت دے کر پہرے داروں کو ساتھ ملا لیا تھا۔ یہ فرار اورنگزیب کے لیے بہت بڑی سبکی تھی۔ اب اس کا سب سے بڑا دشمن واپس دکن جا رہا تھا، وہ بھی مکمل آزادی کا عزم لے کر، اور یہیں سے وہ سلسلہ شروع ہوا جنہیں تاریخ میں مغل مراٹھا وارز کہتے ہیں۔
शिवाजी ने 1669 से मुगलों के खिलाफ कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर दी, खास तौर पर वो किले वापस ले लिए जो मुआहिदा पोरबंदर में दिए थे। 1670 के बाद शुमारी महाराष्ट्र में मुगल ठिकानों पर हमले और तेज हो गए। औरंगजेब शुमाल मगरबी सरहद पर पठानों से उलझा हुआ था। इस सूरत हाल का शिवाजी ने पूरा फायदा उठाया। यहाँ तक कि जून 1674 में रायगढ़ के किले में शिवाजी ने बाकायदा ताजपोशी की, छत्रपति का लक़ब अपनाया और एक आजाद खुद मुख्तार मराठा रियासत का ऐलान कर दिया। लेकिन अपनी इस आजाद रियासत पर शिवाजी का इक़्तिदार सिर्फ 6 साल ही रहा। वो 1680 में एक बीमारी की वजह से चल बसा और फिर तख्त पर बैठा उसका बेटा संभाजी। अब औरंगजेब को अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि दक्कन का मसला दक्कन में ही हल होगा। वो दिल्ली में बैठकर मामलात नहीं संभाल सकता। तो 1681 में 63 साल की उम्र में औरंगजेब पूरा दरबार, पूरी इंतजामिया और बहुत बड़ी फौज लेकर खुद दक्कन मुंतकिल हो गया। इस उम्र में तो बादशाह महल के नरम बिस्तरों पर आराम करते हैं और अपनी पिछली फतूहात को याद करके बस उनका जश्न मनाते हैं। लेकिन औरंगजेब के दिमाग में आराम नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और जब साउथ इंडिया में ऐसा तूफान जन्म ले रहा हो तो आराम बनता भी नहीं है। औरंगजेब ने दिल्ली छोड़ दी और तब उसके वहमो गुमान में भी ना होगा कि वो अगले 26 साल तक, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक दोबारा इस शहर का मुंह नहीं देख पाएगा। बहरहाल औरंगजेब दक्कन पहुंचा, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं को कुचलने के लिए निकला था, तो यहाँ एक मरतबा फिर सही तारीख जान लें। औरंगजेब ने दक्कन में सबसे पहले वहाँ की 2 सबसे बड़ी और ताकतवर मुस्लिम रियासतों बीजापुर और गोलकंडा को कुचला और उन्हें मुगल एम्पायर का हिस्सा बना लिया। जी हाँ, औरंगजेब की जंग सिर्फ हिंदुओं या गैर मुस्लिमों के खिलाफ नहीं थी। उसके रास्ते में अगर कोई मुसलमान भी आया तो उसी बेदर्दी से कुचला गया। और फिर 9 साल की सख्त लड़ाई के बाद 1689 में संभाजी मुगलों के हाथों गिरफ्तार हो गया। औरंगजेब ने उसकी सरेआम तजलील की और फिर बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। खौफ पैदा हुआ, लेकिन ये वक्ती था, आर्जी था। इस अमल ने मराठों में बदले की आग भड़का दी, ऐसी आग जिसे अब कोई नहीं बुझा सकता था, शायद आज तक नहीं। मॉडर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये कोई मजहबी जंग नहीं थी जैसा कि आजकल समझा जाता है। असल में ये पावर स्ट्रगल थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुगलों के खिलाफ खुद शिवाजी ने कई बार मुसलमान रियासतों बीजापुर और गोलकंडा से इत्तेहाद किया था। फिर हारने के बाद मुगलों से मुआहिदा भी किया। खुद शिवाजी की फौज में और इंतजामिया में मुसलमान बड़े बड़े ओहदों पर थे, जबकि औरंगजेब को देखें तो उसने शिवाजी के खिलाफ अहम तरीन मुहिम की क़यादत हिंदू राजपूत जय सिंह को दी थी। औरंगजेब इंतजामिया में तारीख के किसी भी मुगल बादशाह से ज्यादा हिंदू आला ओहदों पर मौजूद थे। राजा रघुनाथ जैसे हिंदू उसके वजीर खजाना थे। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट के राजपूत और मराठा हिंदू मत को बचाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये सिर्फ आज की बातें हैं। 17वीं सदी में ये कहानी बिल्कुल कुछ और थी। इस पूरे घमसान की बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पावर हासिल करना था, बस। फिर तारीखी रिकॉर्ड से ये बात भी साबित होती है कि मुगलों की पूरी 300 साल तारीख में अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दौर को मिलाकर भी मुगल दरबार में और फौज के आला ओहदों पर इतने हिंदू कभी नहीं थे जितने आलमगीर की हुकूमत में थे। औरंगजेब के आला मनसबदारों में 31% से ज्यादा हिंदू थे, जिनमें ज्यादातर राजपूत और मराठे थे। अगर वो वाकई हिंदू दुश्मन था तो राजपूतों को इतने बड़े ओहदे क्यों मिल रहे थे? वजह यह है कि सियासत के मैदान के खिलाड़ी वैसे नहीं सोचते जैसे आम लोग सोचते हैं। उनके लिए रियासत और सियासत सबसे पहले है। तो संभाजी के कत्ल के बाद लग रहा था कि औरंगजेब सब कुछ जीत चुका है। उसकी हुकूमत अब अफगानिस्तान से लेकर जनूबी हिंदुस्तान के आखिरी सिरे तक फैल चुकी थी। हिंदुस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन चुका था। दुनिया की कुल GDP का 25%, 1/4 अकेला हिंदुस्तान पैदा कर रहा था। ये था औरंगजेब का हिंदुस्तान, एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। ये मुगल तारीख की बल्कि पूरे बर्रे सगीर की तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत थी। लेकिन क्या वाकई औरंगजेब जीत रहा था? यहाँ से शुरू होती है वो ट्रेजेडी जो बताती है कि बहुत ज्यादा ताकत और कभी ना झुकने की जिद इंसान को कैसे तबाह करती है।
औरंगजेब ने संभाजी को तो मार दिया, किले तो फतह कर लिए, लेकिन वो मराठों को नहीं तोड़ सका। वो किसी शहर या किले में नहीं, पहाड़ों और जंगलों में छुप गए और वहां से गोरीला जंग लड़ने लगे। औरंगजेब की अजीम फौज, उसके हाथी और उसकी भारी तोपें तेज रफ्तार मराठा घुड़सवारों के सामने बेबस थीं। औरंगजेब एक मुहासरा करता, महीनों लड़कर एक किला फतह करता, और जैसे ही वो फौज लेकर आगे बढ़ता, पीछे से मराठे दोबारा उस किले पर कब्जा कर लेते। ये ना खत्म होने वाला चूहे बिल्ली का खेल बन चुका था, ऐसा खेल जिसका कोई एंड नहीं था। औरंगजेब के जनरल थक चुके थे, फौजी अपने घरों को याद कर रहे थे। मुगल जागीरदारी निजाम तबाह हो रहा था, क्योंकि नई जमीनें फतह करने के बावजूद उनसे टैक्स नहीं मिल रहा था। सल्तनत का खजाना, जो अकबर और शाहजहां के दौर में सोने से भरा रहता था, अब दक्कन की इस जंग में पानी की तरह बह रहा था। औरंगजेब के मुशीरों ने, यहाँ तक कि उसके अपने बेटों ने भी मशवरा दिया कि वापस दिल्ली चले, समझौता कर ले, मराठों को उनका इलाका दे दें। लेकिन औरंगजेब, वो 15 साल का लड़का जो बिफरे हुए हाथी के सामने पीछे नहीं हटाता, वो 80 साल की उम्र में मराठों के सामने कैसे झुक सकता था? उसकी डिक्शनरी में समझौता नाम की कोई चीज नहीं थी, या फिर वो वाज़े तौर पर जानता था कि अगर उसने कदम पीछे हटाए तो फिर मराठों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। औरंगजेब के जिस डिसिप्लिन और कभी ना टूटने वाले यकीन ने उसे बादशाह बनाया था, अब वही मुगल सल्तनत को नई परेशानी में मुब्तला कर रहा था। हिंदुस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत का उरूज और उसकी मौत, दोनों एक ही वक्त में एक ही खैमे में पल रहे थे। औरंगजेब जीत तो रहा था, लेकिन इस जीत में सब कुछ हार रहा था। फरवरी 1707, दक्कन में एक फौजी कैंप जिसमें 88 साल का औरंगजेब बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है। उसके मरते वक्त उसके बेटे 60 और पोते 40 के पेटे में थे। यानी मुगल तारीख में जहां शहजादे कभी 4-5 से ज्यादा नहीं रहे थे, अब 23 शहजादे थे, जिनमें से हर एक इक्तदार के लिए कशमकश कर रहा था। यही वजह है कि 1707 से 1719 के दौरान तख्त के लिए जितनी जंगें हुई, मुगल तारीख में पहले कभी नहीं हुई। और औरंगजेब जीते जी जान चुका था कि उसने सल्तनत को इतना खींच लिया है, इतना स्ट्रेच कर लिया है कि यहाँ से वो टूट तो सकती है, मजीद नहीं फैल सकती। यूं मुगल सल्तनत को किसी निकम्मे बादशाह ने जवाल से दोचार नहीं किया, किसी अय्याश ने नहीं, किसी शराबी या बुज़दिल ने नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके जवाल का आगाज किया उसके सबसे मुखलिस, सबसे दयानतदार और सबसे उसूल पसंद बादशाह ने। देखें, हम माने या ना माने, ये बात तो बिल्कुल तय है कि औरंगजेब के फौरन बाद मुगलों का ऐसा जवाल शुरू हुआ कि कोई उसे रोकने वाला नहीं था। और जवाल क्यों आया, इसमें बिलाशुबा औरंगजेब के फैसलों का भी अमल दखल था। और यही इस पूरी कहानी का असल अलमिया है। एक निकम्मे बादशाह को तो हम निजाम से अलग करके कह सकते हैं कि वो तो एक बुरा हुक्मरान था, निजाम ठीक था, बस बंदा खराब था। लेकिन जब निजाम का सबसे बेहतरीन, सबसे काबिल बंदा ही उस निजाम को ले डूबे, तो फिर उंगली आदमी पर नहीं उठती, निजाम पर ही उठ जाती है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि औरंगजेब की बहुत सी खामियां असल में बादशाह के निजाम की खराबियां थीं। उसकी जगह कोई भी होता शायद यही फैसले करता। तो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में अपने बेटों के नाम जो खत औरंगजेब ने लिखे, वो उसकी खुदा खौफी और आजिज़ी को तो जाहिर करते हैं, लेकिन साथ ही उनमें एक मायूसी भी नजर आती है। शहजादा मोहम्मद आजम के नाम अपने आखिरी खत में औरंगजेब ने लिखा, मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ। मैंने मुल्क और बाशिंदों के साथ कोई भलाई नहीं की और मुस्तकबिल के बारे में कोई उम्मीद नहीं। ये जुमले जहाँ एक सच्चा मुसलमान होने की अक्कासी करते हैं, वहीं उसके दिल में मौजूद खौफ खुदा, फिक्र आखिरत और अपने बाद रियासत की फिक्रमंदी को जाहिर करते हैं। फिर वफात से पहले औरंगजेब ने एक ऐसी वसीयत भी की जैसी ना उससे पहले किसी मुगल बादशाह ने की, ना बाद में। उसने कहा, मुझे किसी मकबरे में नहीं, किसी मजार में नहीं, बल्कि एक कच्ची कब्र में दफनाया जाए। मेरी कब्र पर कोई छत ना हो, बारिश और धूप कब्र पर पड़ती रहे। जी हाँ, ताज महल में दफन शाहजहां और मुमताज महल का बेटा खुल्दाबाद में खुले आसमान तले एक कच्ची कब्र में दफन किया गया। सादगी और हैबत का ये अनोखा इम्तिजाज ना पहले कभी देखने को मिला, ना बाद में। और फिर जिस चीज का औरंगजेब को खौफ था, उसके मरने के बाद बिल्कुल वही हुआ। सिर्फ चंद दहाइयों में देव हैकल मुगल एम्पायर टुकड़े टुकड़े हो गई।
جن مراٹھوں کا وہ 26 سال پیچھا کرتا رہا، آخر وہی ہندوستان کے بہت بڑے حصے پر قابض ہو گئے۔ دکن، بنگال اور اودھ کے گورنر آزاد ہو گئے، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر 7 سمندر پار سے آنے والے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ اورنگزیب کے صرف 50 سال بعد انگریزوں نے پلاسی کی جنگ میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کو شکست دی اور ہندوستان پر باقاعدہ قبضے کا آغاز کر دیا۔ اور اس کے صرف 7 سال بعد 1764 میں بکسر کی جنگ میں مغل امپائر کی بھی دھجیاں اڑا دی۔ جو سلطنت کبھی برما سے افغانستان تک پوری سرزمین کی مالک تھی، اس کا بادشاہ اب انگریزوں کا وظیفہ خوار تھا، اور 1857 میں جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ مغلوں کا نام نہاد اقتدار بھی ختم ہو گیا۔ نو آبادیاتی دور کے جبر کا آغاز ہو گیا۔ حالات بدلے، تاریخ بدلی، آزادی کی تحریک چلی، ہندوستان بن گیا، پاکستان بن گیا، بنگلہ دیش بن گیا۔ کیا کچھ نہیں ہوا؟ لوگ آئے، اپنا اپنا کردار ادا کیا اور چلے گئے، لیکن آج 300 سال گزرنے کے بعد بھی اورنگزیب ویسے ہی زندہ ہے جیسے سن 1700 میں تھا۔ ہندوستان میں آج بھی اس کے نام پر سیاست ہوتی ہے۔ ہندو انتہا پسند اسے ہندوستان کی تباہی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اسی لیے دلی کی اورنگزیب روڈ کا نام بدل دیتے ہیں، اس کی ایک ایک نشانی مٹا رہے ہیں، یہاں تک کہ اب اس کی قبر پر بھی بلڈوزر پھیرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف مسلمان ہیں جن کے خیال میں اورنگزیب جیسا پارسا، انصاف پسند اور بہادر بادشاہ کبھی نہیں آیا، اور اگر ہندوستان میں اسلام کو غالب کرنا ہے تو عالمگیری طریقے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ دونوں اورنگزیب کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، سب کی اپنی اپنی آنکھیں، سب کا اپنا اپنا چاند ہے، لیکن اس کے بیچ اصل اورنگزیب کون ہے؟ وہ ان دو انتہاؤں کے بیچ میں کہیں کھو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اورنگزیب نہ تو کوئی ہیرو تھا نہ ولن، وہ تو ایک ٹریجڈی ہے کہ ایک ویل ڈسپلنڈ، اصول پسند اور بلا کا ایماندار آدمی اپنی زندگی کھپا کر، جان لڑا کر بھی اپنی آنکھوں سے ریاست کا زوال دیکھ لیتا ہے۔